ہمارا نوجوان جو ہے نا اس میں شکر کی کمی ہے، توکل کی کمی ہے، اور ہم پریشان بہت زیادہ رہنے لگے ہیں. تو ہمارا مائنڈ جو بے سکونی میں ہے، اصل میں ہم اپنے ساتھ خود زیادتی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو خود تیار کر رہے ہوتے ہیں کہ چیزیں ہم پہ اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں. اصل میں بات پتہ کہ انا جو ہمارے آج کل کے حالات ہیں نا، اب جیسے ہم نوجوان ہیں، ابھی بات ہم نے پہلا لفظ بولا ہے گریٹیٹیوڈ، شکر گزاری. تو شکر گزاری ہمارے الفاظ میں تو ہے، ہمارے عمل میں نہیں ہے. ہمیں ہر چیز بہت جلدی جلدی چاہیے، شارٹ کٹ کے لیے چاہیے. ہمیں یہ کوئی اس چیز سے غرض نہیں ہے کہ ہمیں اس کا ہماری سوسائٹی پہ کیا اثر جا رہا ہے یا کیا، بس ہمیں وہ چیز چاہیے. اور یہ کہاں سے ہماری، جو اگر مائنڈ کی ہم بات کریں، جس طرح بھی آپ نے بات کی کہ ساری انزائٹی، پینک اٹیکس اور یہ اور وٹ ایور کچھ بھی ہم لوگ ان سب چیزوں کو اگر ہم دیکھیں، اور یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو مین اگر دیکھا جائے نا امیدی. ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ شکر گزاری ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو امید بھی دیتی ہے، بے شک آپ کو ایک آنے والے کل کے لیے خوشخبری بھی دیتی ہے، آپ کو یہ بھی احساس دلاتی ہے کہ آپ زندگی میں سب کچھ کر سکتے ہیں. اور میرے خیال میں آپ کے اندر اگر واقعی ریئل میں شکر گزاری آ جائے کہ جو ہے جیسا ہے، میرے اللہ نے جو عطا کیا ہے بہترین ہے، اور جو میرے نصیب میں ہے وہ مجھے مل کے رہنا، میرا کام ہے محنت کرنا، اسٹرگل کرنا، جدوجہد کرنا. ہمارے ہاں اس کی مین کمی ہے. اور اس کی، اب جیسے ہم نے بات کی ہے کہ سوشل میڈیا تو یہ بہت بڑی ایک ریزن ہے. ہم لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، ہمیں یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ فٹافٹ انہوں نے یہ چیز حاصل کر لی. ہم کس طرح سے ایک، وہ کہتے ہیں نا کہ ایک چکھا چوند والی دنیا میں، ان چیزوں میں ہمارے اندر اتنی، وہ کہہ لیں کہ تیزی ڈال دی ہے کہ ہمیں بس ہر چیز فٹافٹ چاہیے. دوسروں کی زندگی کو دیکھ کے ہمیں حسد بھی آتا ہے، یار اس کے پاس، میرے پاس کیوں نہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب حسد بیسیکلی آتا ہی تب ہے جب آپ اللہ کی تقسیم سے راضی نہیں ہوتے. بے شک ایسے ہی ہے، کیونکہ یہ اللہ کی تقسیم ہے نا، جس کو جو چاہے کب ملنا ہے کب نہیں ملنا یہ اللہ کو بہتر پتہ ہے. لیکن جب ہم دوسروں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ان کی زندگی میں تو پرابلم ہی کوئی نہیں ہے، کہ تو اتنی ہیپیلی گزار رہے ہیں، کبھی کوئی جا رہا ہے کہیں کہیں جا رہا ہے. تو نوجوان نسل بیسیکلی اس چیز میں جو ہے ان میں انزائٹی حد سے زیادہ آنا شروع ہو جاتی ہے. ہم لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، ہمیں یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ فٹافٹ انہوں نے یہ چیز حاصل کر لی. ہم کس طرح سے ایک، وہ کہتے ہیں نا کہ ایک چکھا چوند والی دنیا میں، ان چیزوں میں ہمارے اندر اتنی، وہ کہہ لیں کہ تیزی ڈال دی ہے کہ ہمیں بس ہر چیز فٹافٹ چاہیے. دوسروں کی زندگی کو دیکھ کے ہمیں حسد بھی آتا ہے، یار اس کے پاس، میرے پاس کیوں نہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب حسد بیسیکلی آتا ہی تب ہے جب آپ اللہ کی تقسیم سے راضی نہیں ہوتے. بے شک ایسے ہی ہے، کیونکہ یہ اللہ کی تقسیم ہے نا، جس کو جو چاہے کب ملنا ہے کب نہیں ملنا یہ اللہ کو بہتر پتہ ہے. لیکن جب ہم دوسروں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ان کی زندگی میں تو پرابلم ہی کوئی نہیں ہے، کہ تو اتنی ہیپیلی گزار رہے ہیں، کبھی کوئی جا رہا ہے کہیں کہیں جا رہا ہے. تو نوجوان نسل بیسیکلی اس چیز میں جو ہے ان میں انزائٹی حد سے زیادہ آنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ انہیں بھی وہ چیز فٹافٹ چاہیے. اچھا یہ کوئی ذہنی بیماری ہوتی ہے؟ بالکل ہوتی ہے. دیکھیں جب آپ کا مائنڈ نیگیٹو، آپ نے ایک سوچ لی، آپ کے اپنے اندر وہ نیگیٹو چیزیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ پوری ایک لائن آپ کی زندگی میں بنا دیتی ہے. آپ کوئی بھی آپ سوچنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو پہلے آپ کے ذہن میں آتی ہی نہ ہے بالکل ایسے کہ نہیں میں تو کر ہی نہیں سکتا، یہ ہونا ہی نہیں ہے، یہ وہی کر سکتا تھا، میں نہیں کر سکتا، اور اس کے نصیب تو بڑے اچھے ہیں، میرے کیوں نہیں ہے. موازنہ آ جاتا ہے نا، کمپیریزن. جب آپ اپنی ذات کو دیکھیں، دوسرے سے آپ ایک متاثر ہونا اچھی چیز ہے، لیکن جب آپ اپنی ذات کو اس کے اس حد تک اس کے جو ہے اثر اندازی میں لے جائیں کہ آپ کی اپنی ذات کہیں گم ہو جائے، اور آپ جسٹ آج کے دور میں آپ دیکھیں آپ کو اتنی ایک مائنڈ کو ایک اچھی، دیکھیں کوئی ہم مثبت کام کرتے ہیں نا، ہمیں ہیپینس، خوشی کا احساس ہوتا ہے. اب جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ لائکس کی، اور آج کل بڑی کامن چیز ہے، بالکل ہر جگہ پہ ٹارگیٹنگ، ہمارا ٹارگیٹ مین کیا ہوتا ہے؟ ریٹنگ. کہیں بھی لائف میں آپ دیکھ لیں، اب وہ شروع میں تو بڑی اچھی لگ رہی ہوتی ہے، ہمیں ایک مثبت چیز ہے نا، ایک ہیپینس دے رہی ہوتی ہے، ہمارا کہہ لیں ڈوپامین جو ہے وہ ہائی ہو رہا ہوتا ہے، ہمارا جو ہارمون ہے. آہستہ آہستہ وہی چیز ہم مینیج نہیں کر پاتے. جب مینجمنٹ میں نہیں آتی ہے تو وہ چیز ہماری انزائٹی میں جانا شروع ہو جاتی ہے. بالکل جب آپ انزائٹی میں جائیں گے آپ کو پینک اٹیکس آئیں گے. اس کے لیے پھر آپ کے ذہن میں کوئی جو ہے وہ گریٹیٹیوڈ نہیں رہ جاتا. بالکل آپ وہ انتہائی کہہ لیں کہ آپ انزائٹی میں جانا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہی چیز آپ کو نیگیٹو امپیکٹ میں لے کے جاتی ہے. ہمارے سوشل میڈیا پہ اس وقت کیا چل رہا ہے؟ نوجوان نسل کو آپ دیکھیں، ہم لوگ کیا، ان کو نہیں پتا، ہر کوئی اٹھ رہا ہے اور سوشل میڈیا پہ وہ اپنی رائے دے رہا ہے، چاہے وہ اچھی ہے چاہے وہ بری ہے، کسی بھی حوالے سے.
اب تو بھائی ایک سوشل انسیڈنٹ میڈیا ہوتا نہیں ہے, ہمارے گھروں کا ڈرائنگ روم بن. میں وہی کہہ رہی ہوں نا, ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے, وہ کوئی پازیٹیو انسیڈنٹ ہے, کہیں چھت گر گئی ہے, کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, کسی کی لائف میں کوئی بڑا چینج آ گیا, کوئی انفلوئنسر ہے اس نے کچھ کارنامہ کر دکھایا, ہر بندہ بیٹھ کے اس پہ اپنا تجزیہ دے رہا ہوتا ہے. نا اس کی ایک وجہ ہے کیونکہ لوگ جو یہ سب کر رہے ہیں نا وہ خود بھی جان کے ان چیزوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے کر رہے ہیں. انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے عوام کو اپنے ساتھ کس طرح اٹیچ کرنا ہے. دیکھیے آپ, ہمیں دوسروں کے گھروں میں جھانکنے کی اتنی عادت پڑ گئی ہے. ایک وہ وقت ہوتا ہے نا کہ دیوار سے اوپر چڑھ کے دیکھنے کہ دوسرے گھر میں کیا ہو رہا ہے. آج ہمیں لوگوں کی زندگیوں میں جھانکنے کی عادت پڑ گئی. بالکل ایسے ہم نے اپنے گھروں کو جو ہے نا ایک سوشل میڈیا کو ایک ڈرائنگ روم بنا لیا. ہمیں نہ کوئی ویلیوز کا پتہ رہ گیا, نہ ہمیں کوئی سماجی اقتدار کا پتہ ہے, نہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہماری مذہبی اقتدار کیا ہے, نہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں, ہم لوگوں کو میسیج کیا دے رہے ہیں. بالکل ایسے ہی. اور ہر کوئی دیکھیں, یہ گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ ان چیزوں پہ کوئی چیک بیلنس رکھے. سوشل میڈیا کی وجہ سے آپ دیکھیں جتنی انزائٹی ہے, جتنے لوگوں کو یہ ڈپریشن آ رہا ہے, سوشل میڈیا سے آ رہا ہے. آپ اٹھتے ہیں دیکھتے ہیں ایک ہی چیز, ایک ہمارے ہاں کوئی بھی ایک حادثہ کوئی واقعہ ہو جاتا ہے, ہر کوئی بچہ بچی بھاگ رہا ہے جی, کیمرہ پکڑا ہے اور آپ انفلوئنسر بنے ہوئے ہیں, الٹے سیدھے رائے. دیکھیں بعض اوقات یہ ضرور دیکھیں کہ دوسرا بندہ کی ذہنی حالت میں, بالکل صحیح. ہر وقت ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اٹینشن سیکر ہے. سم ٹائم کوئی اپنی اتنی زیادہ تنہائی میں چلا جاتا ہے کہ وہ پراپر نہیں گائیڈ لائن لے پا رہا ہوتا, اس کو لگ رہا ہوتا ہے میرے سب ہمدرد ہیں. کہیں یہ بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ چیزوں کو پلان کر کے کیا جا رہا ہوتا ہے کہ ہم نے کس طرح سے لوگوں کو اپنے ساتھ جو ہے انگیج کرنا ہے, ویورز کس طرح بڑھانے, ڈالرز کیسے بڑھانے, سیدھی سی بات ہے. بالکل ایسا. لیکن وہ ہماری جو آنے والی ہماری نسل ہے, ہماری یوتھ کو, چاہے وہ لڑکے ہیں چاہے وہ لڑکی ہیں, نہ کوئی گھروں کی ویلیوز کا پتہ ہے, نہ ہمیں پتہ ہے کہ کوئی ہم نے کوئی پڑھنا ہے, ہم نے کوئی ایک اچھا جو ہے وہ شہری بننا ہے. صرف ہمیں اس وقت یہ پتہ ہے, آپ کہیں دیکھ لیں سوشل میڈیا میں, پاکستان میں تو المیہ ہی اور کوئی نہیں رہ گیا ہے. چند ایک لوگ ہیں, ان کے پرابلمز ہیں. مجھے لگتا ہے نہ یہاں اس ملک میں پیٹرول کا مسئلہ ہے, نہ کوئی بجلی کا ہے, نہ پانی کا ہے. ہمارے ہاں ہمارے مائنڈ سیٹ ایسے ہو چکے ہیں کہ ہمیں, آپ اتنا اچھا ایک پروگرام کر لیں, آپ کا کانٹینٹ کبھی کامیاب نہیں ہوتا, لچڑ بازی میں ہمیشہ کامیاب. بالکل ایسے. خدا کے لیے آنے والی یہ جو سوشل میڈیا ہے نا, یہاں پر جلدی چیزیں مٹنی نہیں ہیں. تو خدا کے لیے اپنے بعد بھی کچھ اچھی چیزیں چھوڑ کے جائیں کہ کم از کم لوگ آپ کو اچھے لفظوں میں یاد کریں. آنے والی جو نسل ہے وہ یہ ضرور کہے کہ نہیں یار انہوں نے ہمارے لیے کچھ اچھا کیا تھا. وہ پرانے دور تھے کہ جو آپ نے کہا کسی نے نہیں سنا, چلیں چند لوگوں نے سنا, اب تو آپ دنیا سے بھی چلے جائیں تو وہ آپ کو پیچھے, یا اب آپ کے اوپر ہے صدقہ جاریہ بننا چاہ رہے ہیں, یا اپنے لیے آپ بددعائیں بعد میں لینا چاہ رہے ہیں. بالکل ایسے. خدا کے لیے اچھی چیزیں کریں. دنیا میں لوگوں کو آپس میں جو ہے باہمی یگانگت سے, اس ملک کے لیے ہم لوگ دوسروں کو کہتے ہیں فلاں برا فلاں اچھا. تو دیکھیں اگر کسی کی ماں خوبصورت ہوتی ہے نا, اور اگر آپ کی ماں اتنی نہیں بھی ہے, تو ہم یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ اس کی ماں بڑی خوبصورت, میری ماں بڑی کوجی ہے. تو یہی چیز اپنے ملک کے لیے بھی رکھیں, اور ملک کے لیے اچھا سوچیں, پازیٹیو سوچیں, اور اچھے اسکل لرن کریں. تو یہ اچھا آپ سوچیں گے تو آپ کی لائف میں سب اچھا بھی ہوگا, کیونکہ یہ ایک ہم اصل میں حقیقت میں جو بات کرتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے میرے بارے میں جیسا گمان کرو گے آپ ویسا ہی مجھے پاؤ گے. تو اچھا سوچیں گے زندگی میں سب کچھ اچھا ہوگا.